مصطفیٰ اول الخلق ہے، مصطفیٰ اول الخلائق ہے، بس مصطفیٰ سے پہلے فقط خدا تھا، اور خدا نے کسی شے کو وجود نہ بخشا تھا، اس سے پہلے مصطفیٰ کو بنا۔ اس پر ایک ہی حدیث پیش کر رہا ہوں، یہ حضرت امام بخاری کے دادا استاد امام عبد الرزاق، انہوں نے اپنی المصنف میں اس کو لیا۔ اور ایک بات یاد رکھیے، یہ اصول حدیث کا بڑا متفق علیہ قاعدہ آپ تک پہنچا رہا ہوں، بیان کر رہا ہوں ذمہ داری کے ساتھ۔ کسی کتاب قرآن کے سوا کسی کتاب کی یہ اتھارٹی نہیں ہے کہ جو اس میں ہو وہی حق ہے اور جو اس میں نہ ہو وہ حق نہیں۔ یہ کسی بشمول بخاری، بشمول شیخ سترہ، یہ تو ہوگا کہ ہم کہیں گے بخاری میں جو کچھ ہے وہ اصح ہے، وہ ٹھیک ہے، یہ تو کہیں گے۔ یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ جو بخاری میں نہ ہو اس کی حیثیت نہیں ہے، جو مسلم میں نہ ہو حیثیت نہیں ہے، حتیٰ کہ شیخ سترہ میں نہ ہو تو وہ قابل حجت نہیں ہے۔ جو یہ بات کرے یا وہ جاہل ہے یا متعصب ہے۔ قرآن ہے صرف جس کے متعلق یہ کہا جائے گا جو کچھ اس میں ہے وہی حق ہے، بس یہ قرآن کی شان ہے۔ تو یہ امام بخاری کے دادا استاد، جن سے امام بخاری نے حدیثیں لی، جن سے علم سیکھا، انہوں نے جن سے لیا وہ امام عبد الرزاق ہیں، امام بخاری کے استادوں کے استاد، امام مسلم کے استاد۔ امام بخاری نے لی ہیں ان سے اور طرق سے روایتیں لی ہیں، امام بخاری نے لی ہیں، امام مسلم نے لی ہیں، انہوں نے لی ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ سے لی ہے۔ سو امام عبد الرزاق اپنی مصنف میں لکھتے ہیں، اور اس بات کو، اس حدیث کو، اس روایت کو مولانا اشرف علی تھانوی صاحب اپنی کتاب نشر الدین فی ذکر حدیث میں لکھتے ہیں۔ اور ادھر ہندوستان میں کسی موقع پر میں نے پڑھا بھی ہے، سنا بھی ہے کہ طاعون کی وبا کسی علاقے میں پھیل گئی، تو انہوں نے کہا کہ یہ کتاب جس گھر میں ہوگی وہاں طاعون نہیں آئے گا، اور نہیں آیا، درست ہے۔ تو اپنا نقطہ نظر ہوتا ہے، ہم اس کتاب کی اہمیت کو مانتے ہیں، کیوں؟ اس میں سارا کچھ حضور کی عظمتوں کا بیان ہوا ہے، حضور کی شان۔ لکھا تو انہوں نے قرآن کا ترجمہ بھی ہے۔ اب مجھے بتائیے، قرآن اونچا ہے یا حدیث اور روایتیں اونچی ہیں؟ بولیے، قرآن اونچا ہے۔ انہوں نے اپنے لکھے ہوئے ترجمہ قرآن کا نہیں کہا، جس میں مصطفیٰ کی شانیں جمع کی اس کتاب کا کہا ہے۔ جس کے گھر میں یہ ہوگی نہیں ہوگی تو طاعون نہیں آئے گا، نہیں آیا، حضور کی شان ہی ایسی ہے۔ تو اس میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کرتے ہیں، معروف ہے، علماء نے زندگی میں سینکڑوں بار بیان کیا کہ انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آقا خبر دیجئے، مجھے بتائیے اللہ نے سب سے پہلے کس شے کو پیدا فرمایا؟ تو حضور نے فرمایا، اے جابر، اللہ نے سب سے پہلے تیرے نبی کا نور اپنے نور کے فیض سے پیدا کیا۔ اور اس کا حدیث میں نہیں ہے، وضاحت میں ساتھ لکھا جاتا ہے بعض لوگ تاکہ ذہن ادھر ادھر، اس طرح نہیں کہ اللہ کا نور کوئی مادہ تھا تو اس میں سے کچھ نکال لیا، نہیں، نور مادی شے ہی نہیں ہے، نور، اس نور سے 100 نور اور آگے بڑھتے چلے جائیں تو اصل میں کمی نہیں آتی۔ ایک چراغ ہے، ایک شمع ہے، موم بتی ہے، آپ اس سے 1,00,000 چراغ اور موم بتیاں جلا لیں، اس کی روشنی میں کوئی کمی نہیں آئے گی، اس کا حصہ نہیں نکلے گا، وہ اوروں کو جلائے گا، اپنی شان کے ساتھ اسی طرح قائم رہے گا۔ تو خدا تو اس سے کہیں بڑھ کر عظمت والا ہے، یہ تو مادی نور ہے، وہ اس سے بلند تر ہے، تو اس نے اپنے نور کے فیض سے نور مصطفیٰ پیدا کیا۔ ہمارے دوست ہیں وہ کہا کرتے ہیں، مولوی ایسے لڑتے جھگڑتے ہیں جی کہ وہ نور اور اس پر، وہ بابا جب حضور سے پہلے موجود صرف اللہ ہی تھا تو اللہ کو تو نور مانتے ہو، اللہ کو، اللہ نور السماوات والارض،
اللہ کو نور مانتے. جب اللہ نور ہے، اب اس نے مصطفیٰ کو پیدا کرنا تھا تو حضور سے پہلے تو کچھ تھا نہیں، تو نور سے ہی پیدا کرنا تھا نا، اور کس سے پیدا کرنا، اور کچھ بنایا نہیں تھا، جو مادی شے تھی نہیں. تو اس پر مولوی جھگڑتے ہیں. وہاں عمرے پہ گئے، وہاں پہ ہم وہ غار حرا کی طرف گئے، جبل نور کی طرف. 7 خواتین تھیں، ان کے لیے ممکن نہیں تھا اوپر جانا. ہم کھڑے ہو گئے نیچے عقیدت مندی سے، چلو تک لیا دور سے جہاں یار کے پاؤں لگے، حضور کے نالین لگے. تو وہ 7 لوگ ہوتے ہیں نا وہاں، انہیں بعض کا کوئی چیزیں نہیں اچھی لگتی، اپنا اپنا نظریہ کوئی بات نہیں. تو وہ ہمیں کہنے لگے کیا دیکھ رہے ہیں؟ ہم نے کہا وہ جہاں پر آقا تشریف فرما تھے ہم وہ دیکھنے آئے ہیں. کہتے ہیں آپ کہاں سے؟ پاکستان سے. اردو بولتے ہیں سارے، ہمارے ہندوستان پاکستان کے اکثر چھوڑے ہوئے ہوتے ہیں. تو کہنے لگے کہاں پاکستان سے؟ انہوں نے کہا مکے میں ہیں، حرم اللہ کا ادھر ہے، گھر ادھر ہے، آپ ادھر کیا کرنے آئے ہیں؟ تو میں نے کہا بس دیکھیں نا، یہ بھی تو شاعر مصر سے کہا وہ کھانا کعبہ ہے، عظمتوں والا ہے، اس میں آپ اسے چھوڑ کر ادھر آ گئے. میں نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے، تم ٹھیک کہتے ہو. ویسے یہ پہاڑ کون سا ہے؟ فرمانے لگے جبل نور ہے. کیا ہے؟ جبل نور. میں نے کہا اچھا اس میں سے رات کو لائٹ نکلتی ہے، اس کے بلبوں میں، اس کے پتھروں میں سے روشنی نکلتی ہے، بلب کا نہیں ایسا نہیں ہے، اس کا نام. میں کہا کیوں جبل نور ہے؟ آپ بھی جبل نور کہہ رہے ہیں، کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس نے کہا آپ کو نہیں معلوم. میں نے کہا میں تو ایسے سادہ سا آدمی ہوں، بیوقوف سا، آپ اہل علم ہیں، یہاں پر اس نگری میں بستی میں رہتے ہیں، تو آپ بتائیں. اس نے کہا یہاں پر رسول اللہ بیٹھے تھے اس غار میں جب پہلی وحی اتری، اس لیے اس پہاڑ کو جبل نور، نور والا پہاڑ کہتے ہیں. تو میں نے کہا وہ وحی پہاڑ پر اتری تھی؟ انہوں نے کہا نہیں، حضور پر اتری تھی. میں نے کہا ٹھیک ہے، حضور پر اتری، حضور اس پہاڑ پر بیٹھے تھے. تو کتنی اتری تھی؟ اس نے کہا 5 آیتیں. میں نے کہا 5 آیتیں اتری، حضور پر اتری، اور حضور اس پہاڑ پر بیٹھے تھے. اس پورے پہاڑ کو نور والا مانتے ہو جس پر پورا قرآن اترا، جس پر پورا قرآن اترا، جس کا سینہ محبت وحی الہی ہے. پہاڑ اللہ کی وحی کا محبت نہیں ہے، وہاں صرف مصطفیٰ بیٹھے تھے. پہاڑ کو جو فیض بھی ملا ہوگا وہ واسطہ مصطفیٰ ہوگا، واسطہ مصطفیٰ. آپ دیکھیے ہمیں کن راہوں پر ڈال دیا گیا ہے، کن راہوں پر، ہم کن باتوں پر الجھ رہے ہیں اور توانائیاں ضائع کر رہے ہیں. میرا بڑا جی کرتا ہے، سچ بات یہ ہے کہ ہمارے مذہبی پروگرامز ہو، ہم وہاں سائنس اور ٹیکنالوجی کی بات کریں، ہم وہاں پر جدید تحقیقات کی بات کریں، ہم تسخیر کائنات کی بات کریں، ہمارے بچوں کے ذہنوں میں چاند ستاروں سے آگے جانے کے منصوبے بنیں، یہ اس کے لیے پلاننگ کریں، یہ دنیا میں آگے بڑھ کر ترقی کی راہ پر چلتے ہوئے، تخلیق و تسخیر کی راہ پر چلتے ہوئے وہاں جا پہنچے جہاں مشرق و مغرب اور یورپ ملے رشت کی نگاہوں سے. دین صرف تسبیح کا نام ہے، دین صرف داڑھی ٹوپی کا نام ہے، حلیے کا نام ہے، دین صرف 4 سرگرمیوں کا نام ہے، نہیں. دین ایک کلیت ہے، دین ہمارا جہر جامع تصور ہے. دین آپ کو آخرت کی بات بعد میں بتاتا ہے، میں نے اس دنیا میں کامیابی کی ضمانت دی. آپ کو کس نے کہہ دیا کہ تسبیح کرنا ثواب ہے اور فزکس پڑھنا گناہ ہے؟ یہ ثواب نہیں ہے، یہ نیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے، نیت پر. ممکن ہے کوئی مدرسے میں پڑھے، مدرسے میں ساری زندگی 8-10 سال گزارے اور وہ ذرا باشر رہنوں سے لے کر اصول تفسیر، اصول حدیث، اصول فقہ تک جا پڑے اور وہ سارے ائمہ کو پڑھ لے، اور یہ سارا کچھ کر کے اور ساری زندگی دین کی تقریریں کرتا پھرے، تبلیغیں کرتا پھرے، اور اسے سارا کچھ کر کے جہنم میں جائے. میں آقا علیہ السلام کی حدیث مبارکہ کی روشنی میں کہہ رہا ہوں دوزخ میں جائے، کیونکہ پڑھنے سے لے کر نیت یہ تھی میں اچھا بڑا عالم بنوں، میں قاری بن جاؤں، میں نعت خوان بن جاؤں، میری عزت ہو، اس پہ کمائی ہوگی. اور ہم کرتے ہیں، ہم تقریریں کرنے کے لیے قیمتیں چکاتے ہیں، ہم نعتیں پڑھنے کے لیے بولیاں لگاتے ہیں.
ہم تلاوتیں کرنے کے لیے، معافیات و نقابتوں کے لیے، کتاب و وعظوں کے لیے منہ پھاڑ کر جیسے منڈی میں گولیاں لگتی ہیں اس سے بدتر گولیاں لگاتے ہیں، یہ سارا کچھ کر کے پھر کہنا جنت ہماری ہے۔ جنت کسی کی ملکیت اور وراثت نہیں ہے، وہ جس کو چاہے عطا کرے۔ جنت کا تعلق وہ آپ کے ظاہر عمل سے نہیں ہے، آپ کی نیت اور ارادے سے ہے۔ بخاری کی پہلی حدیث یہ انہوں نے لائی ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار جس نے اس نیت سے دین کا علم حاصل کیا اور ساری زندگی تقریریں کرتا رہا، مگر نیت یہ تھی لوگ مجھے بڑا عالم کہیں، لوگ میرے ہاتھ پاؤں چھوئیں، مال بھی ملے گا، عزت بھی ملے گی، اس کو سب کچھ یہاں مل گیا، قیامت کے دن ایک ذرہ اس کے لیے نہیں ہوگا۔ اور کوئی شخص ساری زندگی میتھمیٹکس پڑھے، فزکس پڑھے، کیمسٹری پڑھے، سوشیالوجی پڑھے، سوشل سائنس پڑھے، اسپیس سائنس پڑھے، وہ اسٹرانومی پڑھے، زوالوجی پڑھے، اور پڑھے اس نیت سے، وہ آئی ٹی پڑھے اس نیت سے کہ میں یہ سارا کچھ کر کے اپنی قوم اور حضور کی امت اور انسانیت کی خدمت کروں گا، اور ساری زندگی اس پہ لگا رہے، وہ نئے نئے سائنسی طریقے ایجاد کرے، سمندروں کے کھاری پانیوں کو میٹھا بنا کر لوگوں کے لیے قابل استعمال کرے، لوگوں کو مرتے ہوئے اذیت اور تکلیف سے بچانے کے لیے میڈیسنز دریافت کرے، نئے نئے طریقے، سفر کی آسان سہولتیں فراہم کرے، اچھی نیت کے ساتھ یہ سارا کچھ کر کے وہ تیرے جنت کے اعلیٰ درجوں میں جائے۔ یہ جو تصور دے دیا گیا کہ یہ حلیہ ضروری ہے اور یہ سرگرمی ضروری ہے، اس کا کوئی تعلق دین کے ساتھ نہیں ہے، آپ کی نیت کے ساتھ ہے۔ اور ہم نے پھر مزید ظلم یہ کیا کہ ہم ہندوؤں کی طرح اور عیسائیوں کی طرح اور دیگر مذاہب کے لوگوں کی طرح ہم اللہ کے بندوں اور خدا کے درمیان ایک یا کچھ طبقے حائل ہو گئے۔ اللہ کو پانا ہے، اللہ سے ملنا ہے، میرا ہونا ضروری ہے، میرے ساتھ جڑو۔ ارے کس خدا کو پانے کہاں جانا چاہتے ہو؟ خدا مندر مسجد میں نہیں ہے، وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، وہ تمہارے اندر چھپا بیٹھا ہے۔ کبھی من کے پردے اٹھا کر، کبھی نفس کے حجابات اٹھا کر، کبھی خواہش کو چیر کر، اپنے وجود کا انکار کر کے، اپنی ہستی کو مٹا کر، اپنی انا کو فنا کر کے اندر دے وہ اٹھا نہیں ہے، تیرے اندر ہے۔ اس کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کر، راز و نیاز کر۔ ہمارے پاس بھی لوگ آ جاتے ہیں دعا کر رہے ہیں، میں نے کہا پوچھتا دعا کس سے کرنی ہے؟ اللہ سے۔ میں تیرا رب نہیں ہے، تیرا رب نہیں ہے، میرا انوکھا ہے، میرا نویکلا ہے، میں ٹھیکیدار ہوں، میں راستے میں کمیشن ایجنٹ ہوں، کیا ہوں؟ تیرا رب ہے۔ اٹھ راتوں کو تنہائیوں میں، خلوتوں میں، دو نفل پڑھ، پلکوں پر اشکوں کے چراغ جلا، اس کے ساتھ اس طرح باتیں کر جس طرح مریض ڈاکٹر کے ساتھ کرتا ہے، جس طرح دوست کے ساتھ کرتا ہے۔ اپنے دکھڑے سنا، صبح اٹھنے سے پہلے اس کا کرم ظاہر ہو جائے۔ وہ تیرا ہے، تو بھی تو کبھی اس کا بن، تو بھی تو کبھی بن۔ وہ کیا بابا بلے شاہ نے حالت فرمایا کہ جے میں تینوں باہر ڈھونڈا تے میرے اندر کون سما، جے میں تینوں اندر ڈھونڈا پھر مقید جانا، ہر وچ تو میں، ہر تھان تو میں، تینوں سب تو پاک پچھانا، میں بھی تو تے تو بھی تو میں، بلا کون لبنا۔ یہ بلا پردہ ہے، پردہ ہے، یہ ذات حجاب ہے، یہ رکاوٹ ہے، دوری ہے۔ خدا کو پانے کے لیے باہر کے فاصلے نہ طے کرو، اندر کے فاصلے مٹاؤ۔ اندر کے، جس نے من کا فاصلہ مٹاؤ، وہ کہتا ہے ایک قدم میری طرف چل، میں 10 قدم آؤں۔ بخاری کی حدیث ہے نا، سنا ہے۔ اب بات یہ ہے میں نے جو ایک قدم چلنا ہے وہ میری اوقات کے مطابق ہونا ہے نا، میرا ایک قدم ایسے سمجھنے کے لیے اس سے مراد یہ قدم ہے ہی نہیں، یہ جسم کا قدم نہیں ہے۔ مگر ایک بات کہتا ہوں، میں ایک قدم چلوں گا تو 2 فٹ کا فاصلہ ہوگا، 2 فٹ ہی طے ہوگا نا، وہ 10 قدم اٹھائے گا تو فاصلہ رہ جائے گا۔ مگر وہ کہتا ہے
میں 10 قدم اپنی شان کے لائق تب اٹھاؤں گا جب تو 1 قدم اپنی اوقات کے مطابق میری طرف. یہ شرط ہے. ایک اور ضابطہ کر دوں، ہم صبح و شام اللہ سے مدد بھی مانگتے ہیں، یا اللہ مدد کر. فلسطین لٹ گئے، مر گئے، برباد ہو گئے، قبلہ اول ان کے قبضے میں ہے، آزاد نہیں ہو رہا، یا اللہ مدد کر. مدد نہیں آتی. برما میں ظلم کی داستانیں رقم ہو گئی، ہم روتے پیٹتے رہ گئے، مدد نہیں آئی. کشمیریوں کے ساتھ 70 سال ہو گئے، ظلم ہو رہا ہے، مدد نہیں آئی. دعائیں تو مانگتے ہیں نا، کیوں نہیں آئی؟ پرابلم یہ نہیں ہے کہ وہ معاذ اللہ کمزور ہو گیا ہے، فرشتے انکاری ہو گئے ہیں، یہ بات نہیں ہے. پرابلم ادھر ہے. وہ کہتا ہے وہ مدد 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 مانگ رہے ہو، میں نے قرآن میں ضابطے جو بیان کیے ہیں مدد کے وہ پورے کرو، ابھی کروں گا. ان میں سے 1 یا 2 مقام عرض کر دیتا ہوں، موضوع کا حصہ نہیں تھے، ایسی آگے سے کہ اب مدد کی بات کرنے لگا ہوں قرآن سے. وہ فرماتا ہے وَلَا يَنْصُرَنَّ اللَّهُ، اللہ ضرور مدد کرے گا. کس کی؟ مَن يَنْصُرُهُ، جو اس کی مدد کرے گا. اس کا مدد کرنا، میری مدد کرنا، وہ منحصر ہے، میں اس کی مدد کروں. وہ کہتا ہے میری مدد منحصر ہے تیری مدد پر، تو پہلے میری کر پھر دیکھ میں کیسے کرتا ہوں. یہ سورہ حج میں ہے. سورہ محمد میں ارشاد فرمایا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں ثابت قدمی عطا کرے گا. اب یہ بیٹھ کر قرآن پڑھنا کہ اللہ کی مدد ہم نے کیسے کرنی، اللہ کی اطاعت سے، اللہ کی فرما برداری سے، اس کے دین کو سمجھنے سے، اس کے دین کے فروغ کے لیے، اس کے دین کی اقامت کی جد و جہد کے لیے، غلبہ دین حق کی بحالی کے کام کے لیے مدد کرنی ہے. اللہ نے آپ سے اینٹیں نہیں اٹھوانی ہیں، اللہ نے آپ سے کوئی گاڑی کو دھکا نہیں لگوانا ہے کہ یہ مدد. اللہ کہتا ہے بس سادہ بات یہ ہے تم پختہ ارادے اور خالص نیت کے ساتھ میرے ہو جاؤ، تم میری طرف رخ کر لو، میں تمہاری طرف رخ کر لوں. ورنہ پھر ڈھونڈتے پھرو للہ المشرق والمغرب، ساری اسی کی ہے، ساری اسی کی. تو وہ مولوی نے ہمیں اس راہ پر ڈال دیا، بعض صوفیوں نے ڈال دیا، سیاستدانوں نے ڈال دیا، لیڈروں نے ڈال دیا، نام نہاد دین مذہب اور سماج کے ٹھیکیداروں نے ڈال دیا. ہر کوئی کمزوروں، چھوٹوں اور محکوموں اور اس اللہ کے درمیان آ کر حائل ہو گیا. یہ بت بن گئے ہیں، تمہیں کسی کی حاجت نہیں، تم اس کے ساتھ یاری لگاؤ، وہ یاری نبھانا جانتا. اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ ہم خدا نخواستہ وسیلے کا انکار کر رہے ہیں. اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ ہم اللہ والوں کی اہمیت اور ناگزیریت کا انکار کریں، یہ معنی نہیں. مگر سنیے، یہ پہچان دے رہا ہوں اللہ والا کون ہے. چھپا و دستار کا نام ولایت نہیں ہے، ولایت اور اللہ والا ہونے کی نشانی بتا رہا ہوں. آقا علیہ السلام حدیث میں بیان کر گئے اس کی شرح. آقا فرماتے ہیں اخیار تم میں سے سب سے بھلے خیر لوگ اولیاء وہ ہیں جنہیں دیکھو خدا یاد آ جائے. اس کی وضاحت میں کہہ رہا ہوں اللہ والا وہ ہے کہ جس کے پاس جاؤ، جس کے ہاتھ میں ہاتھ دو، جس کے ساتھ جڑو، جس کا خیال آئے وہ تمہیں رب سے ملا دے. رب وہ اللہ والا جو تمہارے اور اللہ کے درمیان حائل ہو جائے، رکاوٹ بن جائے، وہ اللہ والا نہیں بت ہے. بت ہے، بہت ضروری نہیں وہ پتھر کی تجارے کی ہے. تو دین میں جتنی روشن خیالی دین میں ہے دنیا کے کسی فلسفہ حیات میں نہیں ہے. مگر دین میں سب کچھ ڈسپلنڈ ہے. دین کسی انسانی فطری تقاضے کو پورا کرنے سے منع نہیں کرتا، اس کے ضابطے بیان کرتا. آپ کی جو فطری تقاضے ہیں ان کو پورا کرنے کے ضابطے، مواقع اور حلال کے ذریعے سے آپ کی تسکین کا سامان فراہم کرتا. تو پہلا تقاضا رحمت للعالمین ہونے کا یہ ہے
کہ حضور ساری کائنات سے پہلے. تو فرمایا میں اس حدیث کے اگلے حصے کی طرف بھی آقا اس جملے تک رہتا ہوں. آقا نے فرمایا جابر سب سے پہلے اللہ نے تیرے نبی کا نور اپنے نور سے پیدا کیا. تو حضور اول الخلائق ہو گئے. دوسرا تقاضا پہلے ہو جانا ایک تقاضا. اب دوسرا تقاضا یہ ہے کہ حضور کو یا جو رحمت للعالمین ہو، مطلق بات کر رہا ہوں، وہ حضور ہی ہے. مگر میں تصور کو اس طرح واضح کرنا چاہ رہا ہوں کہ رحمت للعالمین ہونے کا تقاضا ہے دوسرا کہ جو رحمت للعالمین ہو اسے عالمین یعنی کل کائنات اور اس میں بسنے والی ساری مخلوقات کا علم ہو. اگر اسے پتہ ہی نہیں کہاں کہاں کون کون بستا ہے، کون کون بستا ہے، پتہ ہی نہیں ہے، تو اس کو فیض کیسے دے گا، اس کی ضرورتیں کیسی پوری کرے گا، اس کو سامان کیسے دے گا، رحمت کیسے اس تک پہنچائے گا. پتہ ہی نہیں ہے کہاں کا، اپنی جورسڈکشن کا نہیں پتا، اپنی حدود کا نہیں پتا. تو حضور کا رحمت للعالمین ہونا تقاضا کرتا ہے کہ زیر آسماں ہو یا بالائے ہفت آسماں، بس اللہ کی ذات کو چھوڑ کر جو جو فرد خلق و امر جہاں جہاں رہتا ہے مصطفیٰ کو ہر ایک علم کائنات اور علم جملہ مخلوقات رحمت للعالمین ہونے کے لیے ناگزیر تقاضا. تو حضور کو ساری کائنات کا اللہ نے علم عطا کیا. پھر تیسری شے صرف مخلوقات کا ہی نہ علم ہو، ان کی ضروریات کا بھی علم ہو. اب ضرورت کسی کی پانی کی ہو، وہ صحرا میں کھڑا ہو، صحرا میں شدت پیاس سے جان بلب ہو، جان نکل رہی ہو، حلق میں کانٹے چبھ رہے ہیں، اور اس وقت آپ اسے 12 مسالوں میں تیار شدہ ایک چرگا کھلانا چاہتے ہیں 12 مثالوں میں، اور وہ ہو بھی بڑا قیمتی. ہوٹل پہ لینے جائیں تو آپ کو 2,500 روپے کا ملے. وہ عمدہ 12 مسالوں میں تلا ہوا بھنا ہوا روز چرگا اسے دے. بولیے وہ اس سے خوش ہوگا یا اس کی طبیعت خفا ہوگی؟ اس وقت اس کے لیے پانی کا ایک سادہ پانی کا ٹھنڈا گلاس، ٹھنڈا سادہ پانی کا گلاس 2 جہان کی نعمتوں سے زیادہ. تو ضرورتوں کا بھی علم ہو، کس کی کیا کیا ضرورت ہے. ٹھیک، تفصیل میں اب نہیں جا رہا کہ میں وقت کے اندر رہنا چاہتا ہوں. یہ تیسری شے ہو گئی. چوتھی شے خالی ضروریات کا علم ہی نہ ہو، ان کی ضروریات کا سامان بھی ہو. اب آپ کو پتا ہے ایک آدمی کو شدید پیاس لگی ہے، آپ کو اس پر ترس بھی آ رہا ہے، ہمدردی بھی ہو رہی ہے، آپ کے اپنے پاس پانی کا گھونٹ بھی نہیں ہے، تو آپ کی ہمدردی اپنی جگہ ہے، مگر آپ اس کی ضرورت کو پورا نہیں کر سکتے. عمل رحمت مکمل نہیں ہو سکتا. تو سامان ضرورت پاس ہونا یہ ضروری ہے. اس کے لیے اشارہ دے رہا ہوں. اللہ نے فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، حبیب ہم نے آپ کو کثرتوں کی کثرت عطا کی ہے. کوثر کا معنی فعول کے وزن پر کثیروں کا کثیر. یہ ساری کائنات کو رب قلیل کہہ رہا ہے. قلیل متاع دنیا قلیل، اور دنیا سے مراد زمین نہیں ہے، آخرت سے پہلے جو کچھ ہے سب دنیا ہے، یہ سارا قلیل ہے. زمین و آسمان کی کائنات قلیل ہے. جس کا قلیل یہ ہے اس کا کثیر کیا ہو. اور جب حضور کو دینے کی باری آئی تو کثیر بھی نہیں کہا، کوثر کہا، کثیروں کا کثیر. فرمایا حبیب جب ساری کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنایا اور کائنات ساری اور مخلوقات مل کر قلیل ہیں، مگر جو تجھے کیا وہ خالی کثیر بھی نہیں ہے، کوثر کی شکل میں کثیروں کا کثیر ہے. تو ضروریات کا سامان بھی پاس ہونا چاہیے. پانچویں شے وہ پھر یہ ہے کہ خالی سامان کا موجود ہونے سے بھی عمل رحمت مکمل نہیں ہوگا، وہ دینے کی اتھارٹی بھی ہونی چاہیے. ایک ویئر ہاؤس ہے، ایک گودام ہے، اس کے اندر بہت سارا سامان بھرا پڑا ہے اور دروازے پر ایک دربان کھڑا کیا ہوا ہے اسے حفاظت کے لیے. اس کی ڈیوٹی یہ ہے کہ کوئی یہاں سے ایک شے نہ نکال کر لے جا سکے. اسے حفاظت کی ذمہ داری دی ہے، بانٹنے کا اختیار نہیں ہے.
تو وہ دیکھ رہا ہے کہ سامنے کھڑا ہے، بھوک پیاس سے کسی ضرورت سے مر رہا ہے، سامان ضرورت اندر پڑا ہے، مگر اس کے پاس اتھارٹی نہیں ہے، تو وہ اس کی ضرورت نہیں پوری کر سکے گا، ہمدردی جتلا سکے گا کر نہیں سکے گا۔ مصطفیٰ کو علم مخلوقات بھی دیا، ضروریات مخلوقات کا سامان بھی دیا، اور حضور کو نگران محافظ بنا کر نہیں کھڑا کیا۔ یہ جو کوثر کی شکل میں اللہ کی طرف سے نعمت ملی، یہ دی نہیں گئی، الف اور تے کے ساتھ آتینا کا نہیں کہا کہ دیا، آتینا عین اور توئے کے ساتھ عطیہ کر دیا ہے، عطیہ کر دیا ہے۔ ایک شے آپ دیتے ہیں، ادھار ہوتی ہے، ادھار امانت ہوتی ہے، 100 شکلیں ہوتی ہیں، مگر جب آپ عطیہ کرتے ہیں، ڈونیشن دیتے ہیں، تو آپ ڈونیشن جب کر دیتے ہیں تو اگلے کو مالک بنا دیتے ہیں، وہ جو چاہے کرے، اس کا حق ہے۔ ایسا ہے یا نہیں؟ اللہ کی ملکیت سے کچھ نہیں نکلتا، حضور خود اس کی ملکیت میں ہے، اللہ کا عبد ہے، مگر فرمایا یہ جو دیا حبیب آپ کو بتا رہے ہیں، ساری دنیا کو سنا رہے ہیں، کوثر کی شکل میں جو کچھ دیا، مصطفیٰ کو امانت نہیں دیا، عطیہ ڈونیشن کر کے مصطفیٰ کو مالک بنا دیا۔ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ تو آقا فرمایا ابھی ہم السائل فلا تنہر، جو سائل آئے اس کو دیا کر، انکار نہ کرنا، دنیا مانگے دنیا دینا، عقبہ مانگے عقبہ دینا، اور دنیا عقبہ سے بلند اور بے نیاز ہو کر کوئی تلاش مولا میں آئے، میری طلب لے کر آئے، اس کا ہاتھ پکڑ کر مولا کو ملا دینا۔ پھر چھٹی اور آخری شرط کہ سامان بھی ہو، ضروریات کا علم بھی ہو، دے بھی سکتے ہوں، مگر پتہ ہی نہ چلے کہ اس کو کیا چاہیے، کیسے؟ اس کی زبان اور ہو، ان کی زبان ہو۔ ایک چائنیز بندہ کھڑا ہے، چائنیز، ٹھیک ہے، اسے کہا گیا کہ جو جو مانگے آ کر دیتے جانا، آپ جا کر پشتو میں بات کر رہے، نہ وہ آپ کی سمجھے نہ اس کی